بہت ایک خوفناک بات ہو رہی ہے کہ نام نہاد خبر پھوڑی گئی، نام نہاد ایک افغان اللیجڈلی میڈیا گروپ کی جانب، پھر کوئی وہ خراسان ڈائری ہمارے ہاں چھپتی ہے نا، خراسان نیوز بھی بن چکا ہے، وہ بھی کوئی کارخانہ ہے۔ اللہ میرے منہ میں خاک، مزے یہ کہ شب شب بولنا چاہیے، کتنا بھی آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی اچھائی یا برائی ہو، اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے بار بار کہ خدا نخواستہ اللہ میرے منہ میں خاک، کہ وہ یہ بات دہراتے ہوئے عمران خان صاحب کے حوالے سے نقل کفر نباشد والی بات ہے۔ اور اس وقت بھارتی میڈیا کے جو مین سٹریم چینلز ان پہ اس وقت پرائم ٹائم میں سٹوری یہی ہے کہ وہ اب کہاں غائب کر دیا۔ اچھا، مجھے خود 3-4 صحافیوں نے جو میں ان کو بڑا کریڈیبل مانتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ اس کو چیک کریں، ہمیں لگتا ہے یہ نیوز درست ہے، وہ اپنے طور پہ درست مان کے بیٹھے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اب یہ میں تمہیں فرینکلی بات بتاؤں، ڈس انفارمیشن کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن یہ جو ڈس انفارمیشن ہے یہ بہت ملیشیس، بہت گھٹیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا شور مچاؤ کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس بات پہ بلیو کر لیں، اور خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات ہوں۔ سوشل میڈیا میں باقاعدہ ایک سمجھیں کہ بابا اوپن کرتے ہیں ایکس تو سامنے یہی آتا ہے۔ بابو سوشل میڈیا اپنی جگہ، ہندوستان کا تو مین سٹریم میڈیا اس کو مین سٹریم میڈیا کر رہا ہے، اور میں انتہائی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہمیں آفیشیلی اس کی باقاعدہ ٹریجیکٹری دیکھنا چاہیے کہ یہ خبر کہاں سے شروع ہوئی۔ آج کے دور میں یہ ساری چیز ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں۔ رقمی ادارے لگے ہوں گے اس پہ، شاید پتہ نہیں لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس ٹریجیکٹری کو پوری طرح لوکیٹ کر کے پبلک کے سامنے رکھا جائے کہ صاحب یہ خبر اس طرح جنریٹ ہوئی ہے، اور یہ اس کے آؤٹ لیٹس ہیں، اور اس کا مقصد پاکستان میں سوائے فتنہ و فساد پھیلانے کا اور کچھ نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انریسٹ، پولیٹیکل انریسٹ کریٹ کرنا۔ یہ جو ہے، یہ بات میرا خیال ہے کہ اس سے کم ہمیں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے ایٹ لیسٹ اگر ان پہ ہاتھ نہیں ڈلتا تو ان کے نام بتائے جائیں کہ یہاں سے جنریٹ ہوئی ان پہ اور یہاں سے پروپوگیٹ ہوئی۔ ارے بابا، بات یہ ہے کہ اگر انڈیا میں بیٹھ کے کوئی ڈس انفارمیشن کر رہا ہے تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ ہمارے کئی پاکستانی یہاں سے گئے ہوئے ہیں، یہاں وہ ٹبوں میں بیٹھا کرتے تھے، اب ان کے خیالات کچھ اور ہیں۔ یہاں وہ بیٹھ کے رسالے نکالا کرتے تھے بڑے قیمتی، جو کہ اچھے بھلے پبلشر کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اب ان کے خیالات کچھ اور ہیں، وہ ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی میں کسی کے بگاڑنے پہ اعتبار کرتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم ایک غلط بات کر رہے ہو، بیس لیس بات کو پروپیگیٹ کر رہے ہو، تو آئی شوڈ کنفرنٹ یو۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں تو اب آپ کہیں گے کہ اچھا جی اگر آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے تو پھر میں یہ جواب دیں۔ جواب تو دیں گے نا۔ وہ انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا عمران خان اکیلے مجرم نہیں بلکہ ان کو لانے والے بھی مجرم ہیں۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا میرے میں یا تمہارے میں، اب کتنے بھی بڑے فن خوان صحافی ہوں، کیا ہمارے یہ وسائل، قوت اور اختیار ہے کہ ہم ان کا سراغ لگا سکیں؟ ہم تو نہیں لگا سکتے۔ صحیح ہے نا؟ اس وقت وطن عزیز کا پرائم منسٹر کون ہے؟ چیف ایگزیکٹو شہباز شریف صاحب۔ یہ بات ان کو اکیلے میں کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اگر برملا اس کا اظہار کیا تو کوئی جب آپ ہوگی۔ برملا اظہار کر رہے ہیں تو آپ پھر میرے جیسے شخص کو دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ بات کھل کے اب ہونی چاہیے، چونکہ اب تم پرووک کر رہے ہو جو تمہاری عادت ہے۔ نہیں اللہ، میں دیکھیں، میں تو بڑا سادہ سا آدمی ہوں۔ تم بہت سادہ ہو، تو جلیبی کی طرح سادہ ہو گئی بات۔ ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھرو آؤٹ
4 اپریل 2016 میں یہ قضیہ شروع ہوا کہ جی پاناما پیپرز یہ دھماکے کی طرح پھٹ گئے. پاناما پیپرز میں نواز شریف صاحب کا ہرگز نام نہیں. ان کے بیٹوں کے نام تھے سر. شریف صاحب کا ان کا نہیں تھا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات. اب میں جو تمام لوگ, یہ تو آج کل ٹیلی ویژن اور یہ وہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہماری جنزی ہے نا, ہاں جو لوگ بھی نصرت جاوید نام کے کسی صحافی کو جانتے ہیں ہاں جو 1975 سے اس شعبے میں ہے, میں کبھی بھی ایک لمحے کو نواز شریف صاحب کا حامی نہیں, بلکہ میرے اوپر یہ الزام اب بھی کبھی کبھار لگ جاتا ہے کہ میں جیالہ ہوں. جی میں پرو پیپلز پارٹی جی اس وجہ سے ہوا کہ جب جنرل ضیاء کا مارشل لاء تھا تو بھی اپوزیشن میں ایک ہی جماعت تھی, ان کے پیچھے سارے پڑے ہوئے تھے, میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہنچ جاتا تھا. پیپلز پارٹی. اور پھر یہ کہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ شفقت کرتی تھی, میں انگریزی اخباروں میں لکھتا تھا, پھر میرا غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ لینا دینا ہوتا تھا, مجھے کہتی تھی کہ بی بی سی والے سے بات کروا سکتے ہو, فلاں سے فلاں سے. تو میں ان کی بھی پارٹی کا تو خیر خواہ نہیں تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دوسرے دور اقتدار میں میں نے یہ جو آئی پی پی جس کی وجہ سے آج گردشی قرضہ ہمارے سر چڑھا ہوا ہے, اس کے میں نے اتنا کنسسٹنٹ خلاف لکھا ہے کہ میں تمہیں بیان نہیں کرتا. ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے, ان کے وزیر اعظم جب وہ کانٹریکٹ ہو رہے تھے تب بھی, جی سر, صاحب نے آپ کو کہا نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. I have to be fair with her. She did. میں کہا ٹھیک ہے, اس کا اپنے وہ ہیں وہ سارے یہ کرتا ہے بکواس, کہ وہ ناراض رہتی تھی, دیکھ کے پہچانتی بھی نہیں تھی کہ یہ کون شخص ہے. جب کبھی غصے میں ہوتی تھی پھر خود ہی کہہ دیتی تھی ماشاءاللہ کہ بھئی ہاؤ آر وی ڈوئنگ, ٹھیک ہے. تو وہ بڑے دل والی تھی اس معاملے میں, وہ کرٹیسزم کو بڑے دل سے لیتے. میاں صاحب اس کے مقابلے میں مجھے 2 مرتبہ, ایک مرتبہ جاپان اور ایک مرتبہ جرمنی, آفیشیل دورے میں میرا نام ان دونوں ملکوں میں میرے کمرے بک ہوئے, میرے پاسپورٹ میں ویزے, میں باقاعدہ سامان باندھ کے بیوی کو خدا حافظ کہہ کے بالم بن کے ایئرپورٹ پہنچا تو مجھے ایئرپورٹ پہ بتایا گیا کہ یہ آپ کا نام لاسٹ منٹ پہ کاٹ دیا گیا. پہلی مرتبہ جاپان سے ہوا تو چودھری نثار علی خان زندہ ہیں, اللہ انہیں اور زندگی دے, ان سے پوچھنے, وہ آسمان پہ لگے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بھی تھے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا, کس نے کیا, کیا ہوا, یہ وہ فلان باب, اب نہیں ہوگا. اس کے باوجود پھر میرا نام مجھے زبردستی کہا گیا جرمنی, اور میں کہتا رہا کہ نہیں جی میں نے نہیں جانا, خدا کے لیے میں آلریڈی بہت بے عزت ہو گیا ہوں, مجھے دوسری مرتبہ بے عزت ہونے کا شوق نہیں ہے. تو اپنا اللہ تمہارا بھلا کرے, جرمنی میں بھی یہ ہوا. نہیں لے کے گیا آپ کو. اب آگے کا واقعہ سنیں. نہیں آپ گئے نہیں نواز شریف کے ساتھ کبھی؟ تو رہا ہوں تمہیں کہ ایئرپورٹ سے ہی خدا حافظ بائے. نا نصرت کہ نہیں جی آپ کا نام لاسٹ منٹ پہ ڈرا کر لیا, ہو گئی بات, ہو گئی. اب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو نواز شریف صاحب جو تھے یہ اپوزیشن میں تھے, تو انہوں نے مجھے پیغام آیا, مشاہد صاحب ان کے وزیر اطلاعات تھے, کہ جی افسوس کرنے آنا ہے. تو یہ تھے مرحوم مجید ملک تھے, مشاہد صاحب تھے, چودھری نثار علی خان تھے, خیر وہ فاتحہ پر. تو میں نے, ظاہر ہے میرا گھر تو بہت چھوٹا تھا, G8 میں تھا, تو میں نے کہا کہ جی میرے سسر صاحب کے یہاں ہی آ جائے, پھر اس پہ اب میں قابض ہوا بیٹھا ہوں. تو وہاں باہر بیٹھے تو وہ فاتحہ ہو گئی, تو مجھے میاں صاحب نے نہایت خلوص سے پوچھا کہ تمہیں پتہ لگا تھا لڑکی کنے طرح نہ کٹتا سی. تو میں نے اپوزیشن لیڈر تھے, ہاں, اور یہ مردان جلسے سے خطاب کرنے جا رہے تھے, تو راستے میں رکے, اور میں نے سر جھکا کے, ظاہر ہے مہمان بھی تھے, بہرحال سابق وزیر اعظم بھی تھے, میرے والد کا افسوس کرنے آئے ہوئے تھے, تو میں نے سر جھکا کے کہا کہ سر وزیر اعظم تھے تسی سو, میں کہ میں پتہ نہیں. ٹھیک ہے.